السلام علیکم۔ پانی جو ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین پر پانی کہاں سے اور کیسے آیا؟ جی ہاں دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں اس موضوع پر ہی بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ آج حیاتیاتی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اب بھی اس بارے میں تحقیق جاری ہے کہ زمین پر پانی کیسے آیا۔ کیا زمین پر ہم سے پہلے کوئی مخلوق رہائش پذیر تھی جس نے پانی بنایا، یا ان سب کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 3/4 حصہ پانی ہے اور اس کا بڑا حصہ سمندری پانی پر مشتمل ہے، جبکہ صرف 3% صاف پانی پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ ہم انسانوں کے لیے یہ 3% حصہ ہی پینے کے قابل ہے، لیکن آج ہم اس صاف پانی کا بے دریغ استعمال کر کے اسے ناقابل استعمال بنا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں موجودہ شرح کے مطابق پانی کا استعمال جاری رہا تو ماہرین کے مطابق 2025 تک اس ملک میں صاف پانی میسر ہی نہیں ہوگا اور عوام ایک ایک بوند کو ترس جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو سائنسداں کہتے ہیں کہ دنیا کا پانی ازل سے ہی موجود تھا۔ اس بات کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دنیا میں پانی ازل سے موجود پانی کے برابر ہے، لیکن ازل میں موجود صاف پانی کے مقابلے میں آج صاف پانی بہت کم ہے۔ ہم سب پانی کا استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو صاف پانی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مگر کیا آج بھی ہم اس طرح پانی بنا سکتے ہیں جس طرح تقریباً 3 ارب سال پہلے پانی زمین پر وجود میں آیا؟ اس بات کا جواب 100% یقین کے ساتھ تو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پانی کے وجود کے بارے میں سائنسدانوں نے جو 2 نظریے پیش کیے ہیں ان کی حقیقت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی کا زمین پر وجود ہوا۔ اس پہلے نظریے کے مطابق 3 ارب سال پہلے جب زمین کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 1 ارب سال گزر چکے تھے اور زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو اس پر کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا۔ یاد رہے کہ زمین بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے اسی بادل سے وجود میں آئی جس سے نظام شمسی کا سورج اور باقی سیارے وجود میں آئے تھے۔ ماضی میں زمین ایک آگ کے گولے کی طرح تھی جس میں مختلف معدنیات بھی موجود تھے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایٹم جو مادے کا بنیادی ذرہ ہے، اس وقت دوسرے ایٹم سے مل کر تعلق بنائے گا جب اس کے آس پاس کا ماحول جس میں مخصوص درجہ حرارت اور دباؤ شامل ہے وہ ملاپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شروع میں زمین بہت گرم تھی، جس وجہ سے ایٹمز آپس میں مل کر کوئی نئے مالیکیولز ایٹم کا مجموعہ بنا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوئی ویسے ہی مختلف ایٹمز ملے اور نئے مالیکیولز پیدا ہوئے۔ یہ مالیکیولز بھی ایک دوسرے سے ملے اور مزید باریک مالیکیولز بنے۔ ان کے ملنے سے پہلا خلیہ جانداروں کا بنیادی حصہ، جو کہ پہلا جاندار تھا، فضا میں آتش فشان سے نکلنے والی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور زمین میں موجود ہائیڈروجن کاربنز، ایسے مالیکیول جو ہائیڈروجن کاربن اور آکسیجن سے مل کر بنے ہوں، خوراک کے طور پر لیتا اور اسے توانائی حاصل کرتا رہا۔ ان چھوٹے جانداروں کا ایک ہی بنیادی اصول ہے کہ ہر 20 منٹ میں 1 سے 2 ہو جانا۔ اسی طرح ان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور ان کی بہت سی نسلیں پیدا ہو گئیں۔ چونکہ ارتقائی عمل کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا بعد میں آنے والی نسلوں میں اپنے آبا کی نسبت تبدیلیاں آ چکی تھیں اور وہ فضا میں آکسیجن گیس بنانے لگے۔ ان کی آبادی کے ساتھ ساتھ آکسیجن گیس میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ جاندار جن کی مرکزی خوراک آکسیجن نہیں بلکہ ہائیڈروجن سلفائڈ تھی، ان کی آبادی مرنے لگی۔ آہستہ آہستہ آکسیجن گیس کی وجہ سے کرۂ ارض کے گرد اوزون کی پٹی بننے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آکسیجن مٹی میں موجود دوسری معدنیات سے ملی اور اس کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی کا مالیکیول جس میں 2 ایٹم ہائیڈروجن اور 1 ایٹم آکسیجن کا ہوتا ہے وجود میں آیا۔ اس عمل کو کیمیائی ریڈی ایکشن کہتے ہیں۔ چونکہ ہائیڈروجن معدنیات میں
اور آزاد آکسیجن فضا میں دونوں کی موافر مقدار موجود تھی، لہذا پانی بھی تیزی سے بننے لگا اور زمین پر موجود تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔ سورج کی روشنی تو پہلے سے موجود تھے، اس لیے بادل بننے کا عمل اور بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس سے زمین اور ٹھنڈی ہوتی گئی اور مختلف اقسام کے جانداروں کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔